ہماری صاحبہ بھی شہری صاحبہ فرما رہی تھی ایک بڑی اپرچونٹی ہے ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی، ہماری اکانومی کے فرنٹ پر بھی، لیکن ہم ٹریڈ کے نمبرز جب دیکھتے ہیں اپنے ان ممالک کے ساتھ جو ایس سی او میں ہمارے ممبران ہیں، تو ہم بہت ہی کم ٹریڈ کر سکیں چائنا کے علاوہ باقی تمام ممالک سے۔ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی اس سے مزید اسٹیبلائز کریں اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیں کہ اب کس طرح سے ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ کو آگے بڑھانا ہے۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تجارت ہی رہا ہے، لیکن اس تجارتی جو ڈیفیسٹ ہے یا جو ہماری یک طرفہ سوچ ہے امریکہ کی طرف، یورپ کی طرف، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوٹا سسٹم ایکسس تھا جو برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے ساتھ منسلک تھا، اس لیے جو ہم اپنی منڈی ہے ایک طرح سے نہیں بنا سکے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو ساری جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ڈالر میں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا جو زر مبادلہ ہے وہ زیادہ تر آپ کی توانائی کی ضروریات اور جو آپ کی باقی جو آپ کی ایکسپورٹس تھیں یا آپ کی امپورٹس تھیں وہ یورپ اور جو بین الاقوامی معاشی راہداری امریکہ چلا رہا تھا اس کے ساتھ منسلک تھی۔ لیکن جیسے جیسے امریکہ نے مختلف ممالک کے اوپر پابندیاں لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈالر کا کرائسس آیا ہے، تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب اگر علاقائی تعاون کو آگے لے کے جانا ہے یا علاقائی صنعت کو آگے لے کے جانا ہے یا تجارت کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ کو نہ صرف کرنسی سواپ اگریمنٹس چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انفراسٹرکچر بھی چاہیے۔ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے ایک طرح سے یہ دونوں چیزیں آپ کو فراہم کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس موقع پہ بھی آپ کے مختلف ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل کرنسی سواپ اگریمنٹس ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے، آپ کے لوگوں کو جو ہے بینکنگ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو ظاہر ہے آپ بڑی حجم میں تجارت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایس سی او کا جو ایک طرح سے بنیادی کردار ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم تنظیم ہے جو اس تمام انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ کو، تجارت کے اضافے کو جو ہے بڑی سنجیدگی سے دیکھتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفود ساتھ آئے ہیں، جیسے ایک طرف 70 لوگ آئے ہیں، ایک طرف جو ہے 85 لوگ ہیں، اسی طرح مختلف وفود جو ہیں آئے ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ اس کی جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اس بات کا مظاہرہ کرتی ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنل لیول پہ آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے، آپ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ تجارت کو اس میں کیسے اضافہ کیا جائے۔ صحیح۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے جو میرے خیال سے اس کے ساتھ اس سے بھی بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ اس خطے کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو دو طرح کی طاقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف آپ کو روس، قزاقستان، ایران جو توانائی کے شعبے میں ایک طرح سے سرپلس ہیں، اور دوسری طرف ایسے ممالک جیسے کہ چین، پاکستان، کرغزستان اور باقی جو ممالک جو ایک طرح سے آپ کی جو صنعت ہے اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مین پاور ہے۔ تو اگر آپ جو ہے انفراسٹرکچر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس میں آئی ٹی کا انفراسٹرکچر جو اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بعد پاکستان میں ایک طرح سے ہمیں ڈیجیٹل سلک روٹ کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو آگے جو ہے روس کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، وسط ایشیا کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو اکنامک پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہے یہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور ظاہر ہے اگر آپ کا تجارت کا حجم بڑھے گا تو آپ کا جو بین الاقوامی ادارے ہیں بوروئنگ کے، جیسے آئی ایم ایف، جیسے امریکہ سے قرضہ لینا، ان سے امداد لینا، اس پہ بھی آپ کا جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایمفسس ہے وہ کم ہوگا۔ صحیح۔ اور پھر ہماری صاحب چونکہ اس وقت پاکستان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو پاکستان کی اپنی اسٹریٹجیکل جو ایک اس وقت امپورٹنس ہے وہ کتنی انہینس اس کے تھرو ہو چکی ہے؟ اس کانفرنس کا پاکستان میں ہونا ہی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، یا پھر ابھی اس سے فوائد اٹھانے کے لیے ہمیں مزید پلاننگ کی ضرورت ہوگی، سائڈ لائنس پر ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، کچھ ٹریڈ ایگریمنٹس ہونا اس میں بڑا ضروری ہے؟ اصل جو اس کی امپورٹنس ہے وہ اس پر کیسے روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں۔ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ہر طرف جنگیں ہو رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں جہاں بین الاقوامی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، بین الاقوامی تجارت کی جو سچویشن ہے، اس میں مختلف ہچکولے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں جیسے پاکستان ہے، جو ایک گلوبل اکانومی میں ایک چھوٹا سا حصہ مطلب پلے کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کے سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر وہ بہتر بھی ہو جاتی ہے تو جو کاسٹ آف لوجسٹکس ہے وہ آپ کی انکریز کر جاتی ہے۔ تو یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے ایک طرح سے جو ہے آپ کو بہتر فریم ورک دے رہی ہے تجارت کے لیے، بہتر فریم ورک دے رہی ہے کوآپریشن کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی سنجیدگی سے دو تین چیزوں میں بھی کام کریے۔ ایک طرف سائنٹیفک کوآپریشن، دوسری طرف ایجوکیشن، یعنی کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کو اس طرح کی تعلیم دی جائے جن سے وہ تجارت کر سکیں بین الاقوامی دنیا میں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر چین دنیا کی فیکٹری ہے اور چین کے ذریعے دوسری دنیا میں جو ہے تجارت جا رہی ہے اور کل کچھ اس کی صنعت آپ کے ملک میں آتی ہے تو اس سے آپ کی صنعت کی جو بیس ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ کچھ فیملی سے نکل کے بہت بڑی تعداد میں باقی عوام تک پہنچے گا، اور جب یہ پہنچتا ہے تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ صرف اور صرف روڈ ریلوے لنکس ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ اصل اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ
اس پہ تجارت کر سکیں. اور تجارت اس وقت ممکن نہیں ہوتی جب تک کوئی آپ اکنامک امپیٹس نہیں کریٹ کرتے. اور یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, ان سربراہوں کا پاکستان میں موجود ہونا, پھر نہ صرف یہ کہ وہ ان کے وفود یہاں آئے ہیں, لیکن ہائیسٹ لیول کے اوپر تو 7 ممالک کے وزیر اعظم, اور اگر آپ اپنے ملک کا ملا لیں تو 8, تو ایک لحاظ سے سوائے ہندوستان کے آپ کے پاس تقریباً تمام ممالک کے وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں. اور یہ اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو اور اس معروضی حقیقت کا انحراف نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس تمام خطے کے لیے بین الاقوامی معاشی راہداری کے اندر ایک بہت بڑا حصہ, ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. ہاں, ہمارے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے, لیکن کیپیسٹی بلڈنگ سے بھی زیادہ جو چیز ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس فیزیبلٹی جو اسٹڈیز ہیں وہ ضروری ہونی چاہیے, تاکہ ہم جو کچھ بھی کریں اس سے جو پروجیکٹس بھی کریں وہ فیزیبل ہوں, ان کی جو ہے معاونت تک جو ان کے ٹائم فریمز ہیں, جو ان کی جو چیزیں ہیں, جو ان کی جو پروجیکٹ لے آؤٹس ہیں وہ پاکستان کو فائدہ دے. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ اس سے قانون سازی کریں گے, کیونکہ جب آپ بین الاقوامی ٹریڈ پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی لیجسلیشن کو بھی اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جس سے آپ بین الاقوامی صنعت میں اور بین الاقوامی تجارت میں ایکول حصہ داری کر سکیں. ٹھیک ہے عمر صاحب, جس پلیٹ فارم پر بھی پاکستان اور بھارت موجود ہوتے ہیں مشترکہ طور پہ, تو سب سے زیادہ فوکس اور ہائی لائٹڈ یہی 2 ممالک رہتے ہیں, اور اب یہاں تو پاکستان کی میزبانی ہے اور بھارت مہمان ہے, تو ظاہر ہے یہ کوئی ایک بائیلیٹرل ڈائلاگز نہیں ہے, کوئی بائیلیٹرل میٹنگز نہیں ہے, بائیلیٹرل ایونٹ نہیں ہے, تو کیا نکل سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ کوئی بہتری کی راہ, کوئی کچھ نہیں. دیکھیں, میں تو آپ کو تھوڑا سا سچ بولوں گی, میرے نہیں خیال سے کہ کچھ نکل سکتا ہے, کیونکہ اس کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے, جو بنیادی روئے رواں ہے, وہ تجارت ہے. ان تمام ممالک کے درمیان انفراسٹرکچر کے ایشوز کو دور کرنا ہے, انسٹیٹیوشنل ایشوز کو دور کرنا ہے, تجارت کو بہتر بنانا ہے, سیکورٹی پرابلمس کو ڈیل کرنا ہے. اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت جو ہے در حقیقت اس وقت امریکہ کا تجارتی پارٹنر ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ملٹری پارٹنر ہے. 60 سے زائد وہ معاہدے کر چکا ہے. $3 ٹریلین سے زیادہ جو ہے امریکن انویسٹمنٹ اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر موجود ہے. اسی طرح ان کے جو ہواری ہیں جاپان, آسٹریلیا, یہ سب لوگ کر رہے ہیں. اب اس میں یہ فراخ دلی ہے SCO ممبران کی کہ انہوں نے ہندوستان کو جو ہے ابھی تک ان کی جو ممبرشپ ہے اس کی شمولیت کو جو نہ صرف ایکسیپٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کو سسپینڈ نہیں کیا. افغانستان کی جو ہے ممبرشپ سسپینڈڈ ہے. اسی طرح اگر افغانستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس خطے کے اندر ایک حقیقت بن رہے ہیں, پاکستان کو اس کا چیلنج ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہندوستان کو آپ جہاں تک ہو سکتا ہے بہتر ہمسایہ ریلیشنز کے لیے آپ نے کو بلایا ہے, SCO کی افادیت کے لیے, کنسنسس کے لیے, لیکن اس تمام انیشیٹو کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی اقتصادی ترقی ہے, پاکستان کو وسط ایشیا سے ملانا ہے, پاکستان کو افریقہ سے, ایشیا سے, مشرق وسطیٰ سے اور بین الاقوامی معاشی راہداری کے اندر جو ہے اس کی جگہ بنانی ہے. دیکھیں, ہم نے 75 سال تک دنیا کی سیکیورٹی ریلیشن شپ کا جواب دیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اکنامک جو حقیقت ہے اس کو زندہ کرے. ٹھیک ہے, اور اکنامک فرنٹ پر کیا ہم یہ تمام فوائد اٹھا بھی سکیں گے؟ ہماری اس گورنمنٹ کی انٹینشن اور ول آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے, وہ پلاننگ, وہ پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ, دیکھیں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو 2 چیزیں ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انفراسٹرکچر کے لیے کوئی میکینزم ہو. اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ بائیلیٹرل لیول کے اوپر یہ تمام چیزیں کر سکیں. تو اس وقت اگر یہ 9 ممالک جو ہیں یہاں موجود ہیں, باشمول ہندوستان تو 10 ہو جاتے ہیں, اور پھر SCO کے باقی جو ممبرز ہیں جو آبزرور اسٹیٹس میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی سے آپ کے پاس تمام ٹاپ لیڈرشپ وہاں موجود ہے. یعنی کہ جو کام آپ کو 10 سال میں ہو سکتا ہے وہ آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں, کچھ اہداف آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اداروں کو آپس میں بات کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اگر اسٹیٹ بینک ہے آپ کا, باقی جو تمام چیزیں ان کو ڈائریکشنز مل سکتی ہیں, اور ان ڈائریکشنز کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ کسی چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور تیسری بات, ظاہر سی بات ہے, یہ جو حکومت ہے اس کا تجارت پہ فوکس ہے, اور اگر یہ تجارت کو سمجھتے ہیں تو اگر یہ تجارتی فائدے کے لیے کام کریں گے تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. اور جب آپ بین الاقوامی تجارت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے جو میکینزمز ہیں اور جو اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو بھی بہتر کرتے ہیں. دیکھیں, آج ہم نے SCO کی میزبانی کی ہے, تو آج اسلام آباد آپ کو بہت خوبصورت بہتر لگ رہا ہے. اسی طرح آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں جو آپ شاید ویسے نہ کریں, لیکن جب آپ کے پاس ایک انیشیٹو ہوتا ہے, بہت سارے ملک آتے ہیں, تو ایک اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے, اور اس اپرچونٹی کو آپ تبدیل کرتے ہیں, اور اس سے ایک مومنٹم آگے جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑی کی جو میرے خیال سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت آپ یہ جو کانٹیکسٹ تھا, دیکھیں جو ملک کے اوپر ایک ڈپریشن تھا کہ جی ہاں پاکستان کی اکانومی ختم ہونے والی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, کون آئے گا پاکستان میں, یہ اس طرح کی باتیں آپ عام تام سنتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس سے باہر نکل رہے ہیں, آپ اس سے باہر نکل کے تجارت کی بات کر رہے ہیں, آپ باعزت طریقے سے بین الاقوامی
عالمی دنیا کے اندر ایک ملک کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، ایک ایسا ملک جو میزبانی کر سکتا ہے، ایک ایسا ملک جو تجارت کے اندر ایک اہم حصہ دے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔